بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، الحمدللہ رمضان مبارک ہمارے اوپر سایہ افغن ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سے کما حقوق فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اکثر جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کے اندر انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ ارکان جو ہیں ان میں سے کوئی بھی رکن اگر پورا نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اس کا اسلام ضائع ہو جاتا ہے، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ میں جس چیز پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے زکوٰۃ۔ اور یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے اکثر لوگ جو ہے اس سے پھر گئے، بہت تھوڑے تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، وانتم معرضون، تم تو منہ ہی پھیر جانے والے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ چیزیں آپ نے سنی ہیں کہ بنی اسرائیل پر یہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد لے کر فرض کی تھیں، یہ ساری چیزیں ہم پر بھی فرض ہیں۔
ایک اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی تھا۔ لوگوں سے بات کرنا ہے تو وہ بھی اچھے انداز سے کرنی بات، اور اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی ہم پر بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض تھی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ ایک چیز ہو گئی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور پھر فرمایا نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ ان میں سے 4 چیزیں وہی ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چلنی ہیں۔ وہ شہادتین یعنی 2 چیزوں کی گواہی دینا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پیغمبر جو ہے جو اپنے زمانے میں آیا وہ سچا پیغمبر ہے، اس کی رسالت پر ایمان لانا۔ نماز پہلوں کے لیے بھی تھی تو آج بھی نماز فرض ہے، روزہ پہلوں کے لیے بھی تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے پہلے تھا ایسے ہی آج فرض ہے۔ ایسی زکوٰۃ پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی اور زکوٰۃ آج بھی فرض ہے۔ 4 چیزیں جو ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو شروع سے لے کر چلی آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے اس کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز اور زکوٰۃ کا اکثر مقامات پر، جو میرے علم کے مطابق ہے 82 جگہ ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، یعنی یہ اکٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دیے بغیر بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینا بھی لازمی اور ضروری ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا اور اسلام کی بنیاد اس پر رکھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، حدیث میں یہ موجود ہے، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابو بکر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور ابوبکر خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ، تو سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے کھڑا ہوا وہ کیا تھا؟ وہ مانعین زکوٰۃ کا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ وہ زکوٰۃ لیں اور وہ تزکیہ کریں، وہ تطہیر کریں، وہ ان کے لیے دعائیں کریں، بس جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد یہ ساکت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، زکوٰۃ جو ہے اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، نماز بھی قائم ہے اور زکوٰۃ بھی قائم رہے گی، اور میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے کہ ابو بکر کیسے آپ جنگ کریں گے، جبکہ حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، عصم منی دماءہم و اموالہم، ان کے مال بھی محفوظ ہو گئے، ان کی جانیں بھی محفوظ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حدیث میں یہ اللہ بحق الاسلام بھی آیا ہے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور اللہ کی قسم یہ اسلام کا حق ہے، یہ زکوٰۃ اسلام کا حق ہے،
اور جو بندہ بکری کا بچہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا، اب وہ نہیں دے گا تو اس کے ساتھ میں جنگ لڑوں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے ساتھ جنگ ایسے ہوگی جیسے کافروں کے ساتھ جنگ ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا وہ کفر کو پہنچ جاتا ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ جس کی دینا بنتی ہے اور وہ ادا نہیں کرتا تو وہ کفر کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے پھر جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی مانی ان زکوٰۃ کے خلاف، اور عمر فاروق کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ بات سچی اور صحیح تھی جو ابوبکر صدیق نے اس پر عمل کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ کو عمومی طور پہ لوگ، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی صحیح کرتے ہیں، وگرنہ اکثر مالدار جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اپنی مرضی سے مسجد پر کچھ خرچ کر دیا، کچھ جو ہے وہ اپنی مرضی سے تھوڑا بہت جو ہے غربا میں تقسیم کر دیا، تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو فریضہ ہے وہ پورا اسی طرح ادا کریں گے تو ادائیگی ہوگی، وگرنہ نہیں ادائیگی ہوگی۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، 5 ادا کریں گے تو ہوگی۔ اگر اپنی مرضی سے آپ 1 نماز پڑھ لیں اور کہیں صبح کی جو میں پڑھتا ہوں، ایسے لوگ کرتے ہیں، باقی 4 چھوڑ دی، یا ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ کہے نہیں مجھے تو جلدی ہے 4 فرض کی بجائے 2 پڑھ لیتا ہوں بس۔ نہیں، جو ہے فرض وہ ادائیگی کرنا پڑے گی۔ بالکل زکوٰۃ اسی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کی ہے زکوٰۃ وہ نصاب کے مطابق اسی طرح ادا کریں گے تو پھر ادائیگی ہوگی، وگرنہ ادائیگی نہیں ہوگی۔ آگے میں چل کر انشاءاللہ اس کے بتا دیتا ہوں تفصیل بھی کہ اس کا نصاب کیا ہے، لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اور جہاں مومنوں کی صفات آتی ہیں وہاں جو ہے نماز پڑھنے والے بھی اور زکوٰۃ دینے والے بھی آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ متقی ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ لقمان کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہاں بھی الف لام میم کہہ کر فرمایا یہ حکمت والی کتاب ہے، ھدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ کامیابی کا تذکرہ آیا تو فرمایا جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے پیغمبروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذکر کرو نا اسماعیل علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کا بڑا سچا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ کا رسول تھا، نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا تھا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو خصوصی جو نصیحت فرماتے تھے وہ کیا تھے کہ نماز
اس کی ادائیگی کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے رہنا ہے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اسی وجہ سے اپنے رب کے ہاں وہ بڑا ہی پسندیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک بچپن میں ہیں، اور پنگھوڑے میں جو باتیں کر رہے ہیں تو ان باتوں میں کیا بات کی؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکہ، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں۔ ما دمت حیا، کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ جب تک میری زندگی ہے۔ نماز بھی اس وقت تک چلے گی جب تک زندگی ہے، موت آنے تک، اور زکوٰۃ بھی اس وقت تک چلے گی جب تک زندگی ہے، موت تک زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ اب بچپن میں جو اللہ نے بات کروائی تو سب سے زیادہ اہم باتیں جو ہیں وہ کروائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہی بات کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نماز ادا کرنا ہے۔ دوسری کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ یہ چیزیں جو ہیں اکٹھی یہاں بھی اللہ نے بیان فرما دی۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے وہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، مانع الزکوٰۃ فی النار، جو بندہ زکوٰۃ کو روکتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ اس کے ذمے رہ جاتی ہے، فرمایا جہنم میں جائے گا۔ مانع الزکوٰۃ فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ والواشمہ والمستوشمہ ومانع الزکوٰۃ والمحلل والمحلل لہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے اس شخص پر جو سود کھانے والا ہے، جو سود کھلانے والا ہے، جو سود کا گواہ بننے والا ہے، اور جو سود کو لکھنے والا ہے۔ وہ عورت جو اپنے جسم میں گدواتی ہے، یہ جیسے ٹیٹو وغیرہ بنوا لیتے ہیں، اور گودنے والی، گدوانے والی، ان پر لعنت کی ہے۔ اور جو زکوٰۃ کو روکنے والا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے۔ جس پر اللہ کی طرف سے لعنت پڑ جائے میرے محترم بھائیوں، رحمت کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ والمحلل والمحلل لہ، اور حلالہ کروانے والا اور جس کے لیے حلالہ کروایا جا رہا ہے ان پر بھی اللہ نے لعنت کی۔ یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ صرف اس غرض سے ایک بندے نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، جب اس کی عدت گزر گئی اور تینوں طلاقیں اس کی ہو گئیں، اس کے بعد صرف فرضی طور پہ کسی سے نکاح کروا کے اور اپنے لیے حلال سمجھ لینا، اس کو محلل کہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ دونوں جو ہیں بے غیرت ہیں، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس میں ایک معنی زکوٰۃ بھی لفظ ہے کہ زکوٰۃ کو جو روکنے والا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فرضیت جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہوں نے اپنے درویشوں، مولویوں کو رب بنا لیا اللہ کے سوا۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ اب وہ نظر نیازیں جو ہیں وہ اپنے اولیاء، درویشوں کو، پیروں کو وہ دیتے رہتے، لیکن مال جو ہے جو اللہ کے راستے میں فریضہ تھا اس کا ترک کر دیا۔ آج بھی بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو کچھ دے دیا مال تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ اب اور ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، یا بعض اللہ معاف فرمائے ایسے پکھنڈ باز ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقی طور پہ دین کے دشمن ہوتے ہیں،
وہ لوگوں کو یہی چیز جو ہے وہ دیتے ہیں تصور کہ بس ہمارے لیے نظر نیازیں اور کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ہی رد فرمایا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سارے مولوی اور درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. لیکن سن لو ایمان والو والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جو ہے وہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ان کو خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہی سونا چاندی گرم کر کر کے تپا کے جہنم کے اندر فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر ان کو جو ہے وہ داغ دیا جائے گا، ان کی پیٹھوں پر، اور ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے خزانہ جمع کر رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو تم خزانہ جمع کیے بیٹھے تھے. اس کی تشریح میں پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، اس کا ہی مال جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہوگی، وہ سونا چاندی کی شکل میں اس کی باقاعدہ تختیاں بنائی جائیں گی، اور پھر جہنم کے اندر جو ہے ان کو تپایا جائے گا، اور پھر اس سے اس کو اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیشانیوں پر اور پیٹھوں پر جو ہے اس کو داغ دیا جائے گا، جلایا جائے گا. اور میرے محترم بھائیوں، ایسے نہیں ہے کہ معمولی سا لگا تو بس ٹھیک ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جانب سے لگے گا داغ تو دوسری جانب سے نکل جائے گی تختی. اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو داغا جائے گا، اور جب وہ ساری ختم ہو جائیں گی پھر دوبارہ جہنم میں ڈال کر پھر جو ہے اس کے داغا جائے گا. اور فرمایا یہ اس دن میں ہوتا رہے گا جو دن جو ہے 50,000 سال کا ہوگا. حدیث میں یہ موجود ہے بات، 50,000 سال تک یہی سلسلہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. پھر جو اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اب فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیوں، یہ مسلسل عمل، اور آج زندگی کے 50-60 سال جو ہے یہ مشکلات سے گزرے تو بندہ جو ہے انتہائی زیادہ اپنے آپ کو کہتا ہے یار اس سے تو موت بہتر ہے. اور وہ جو 50,000 سال کا دن ہے جس کے اندر یہ ہونا ہے معاملہ، اللہ معاف فرمائے، تو کیا بنے گا. اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مویشیوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فرمایا اونٹ کو لے لیں آپ. انسان کو جو ہے وہ جو اونٹوں کا مالک ہوگا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، چٹیل میدان میں لٹا دیا جائے گا الٹے منہ، اور پھر اس کے جتنے بھی اونٹ ہوں گے اس سے بھاری جسم بنا کر ان کے، اور ان کے اوپر سے گزارا جائے گا. وہ اس کو کاٹ کر کھائے گا بھی اور اس کو لتڑے گا بھی، اور یہ سلسلہ بھی 50,000 سال تک جو ہے وہ چلتا رہے گا. صحابہ نے گایوں کے بارے میں فرمایا تو محمد الرسول اللہ سے گایوں کے بارے میں بھی یہی بات واضح کی، بکریوں کے بارے میں فرمایا تو یہی بات جو ہے واضح کی. اس لیے میرے بھائیوں، حدیث کے اندر، ذخیرہ حدیث کے اندر جو زکوٰۃ بیان ہوئی ہے وہ سونے اور چاندی کی بھی ہے جس کا متبادل آج پیسہ روپیہ ہے. اس طرح مویشیوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی بیان ہوئی ہے، اس کی بھی وضاحت ہے. اور اسی طرح اور ایسی چیزیں جو ان کا متبادل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. حدیث میں اس کی وضاحت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق اگر اناج آپ کا ہو جاتا ہے، آج جیسے گندم ہے، اسی طرح جو ہے، کھجوریں ہیں، منقع ہے، یہ 4 تو حدیث میں نام آتے ہیں، لیکن اس کے متبادل اور بھی ہے، جیسے جوار ہے، باجرہ ہے، اس قسم کی بھی چیزیں آ سکتی ہیں. تو فرمایا 5 وسق آج کے لحاظ سے وہ تقریباً 20 من بنتے ہیں. اتنا اگر پیدا ہو جائے یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے اندر عشر ہے، یعنی 10واں حصہ اس کو کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے فصل کی. عشر نام جو ہے یہ صرف حصے کا نام ہے، جس کی وجہ سے لوگ عشر کو علیحدہ سمجھ لیتے ہیں، زکوٰۃ کو علیحدہ سمجھ لیتے ہیں. فصل کی جو زکوٰۃ ہے اس کا نام عشر اس لیے ہے کہ یہ 10واں حصہ ہے، اور نصف عشر بھی یہ بن جاتا ہے.
جب آپ ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی لگا رہے ہیں، کھینچ کر لگا رہے ہیں، تو اسی سے نصف اسے بن جاتا ہے، یعنی وہ 20واں حصہ بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں لوگوں کی ہزاروں من ہوتی ہیں تو عشر نہیں نکالتے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 20 من یا اس سے زیادہ ہو گیا تو اس میں سے جو ہے وہ عشر لازمی نکالنا ہو۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1 کلو بھی ہو جائے تو اس میں بھی عشر دینا ہوگا۔ کیوں؟ وہ لیتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، کہ اس کی گہائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت عام ہے۔ تو بہرحال یہ ہے ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ وضاحت کر دیتا ہے۔ جیسے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں آتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ربع دینار سے کم ہو تو پھر جو ہے وہ نہیں کاٹنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر 5 وسق سے کم ہو تو اس میں جو ہے وہ یہ عشر نہیں پڑے گا۔ 5 وسق یا اس سے زیادہ ہے، وہ 20 من بنتے ہیں، تو اس پر جو ہے وہ عشر پڑے گا۔ اسی طرح مویشی کی جو ہیں، اونٹ کے لیے 5 اونٹ ہو جائے تو 1 بکری زکوٰۃ کی دینا پڑے گی۔ 30 گائیاں یا بھینسیں ہو جائیں تو 1 بچڑا یا بچڑی جو ہے وہ 1 سال کی وہ دینا پڑے گی۔ بکریاں جو ہیں وہ اگر 40 ہو گئی تو 1 بکری جو ہے دینا ہو۔ 40 سے لے کر 120 تک جو ہے وہ اجازت ہے، 120 تک 1 بکری پڑے گی، اگر 121 ہو جائیں گی تو پھر 2 بکریاں پڑیں گی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی بھی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ یہ فریضہ ایسا ہے اور اس کی جزئیات جو ہے وہ بیان کر دی ہیں، اس کے وصولنے کے طریقے بیان کر دیے ہیں۔ کتاب الصلاۃ جیسے ہیں حدیثوں میں، کتاب الزکوٰۃ بھی اسی طرح موجود ہے۔ اور ایسے سونا اور چاندی، اس میں کیا ہے؟ اس میں ربع عشر ہے۔ ربع عشر کا مطلب یہ ہے کہ 40واں حصہ آپ کے پیسے روپے میں، سونے اور چاندی میں جو ہے وہ 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ 100 روپے میں سے کیا 2.5 روپے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان یسألکموها یوفکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سارا مال جو ہے وہ مانگ لیتا تو تم نے کب دینا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم سے صرف 2.5%، 100 میں سے 2.5 جو ہے وہ مانگا ہے۔ 40واں حصہ جو ہے وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو ذات تمہیں دے رہی ہے، لاکھوں کروڑوں دے رہی ہے، اربوں کے مالک بھی ہیں، لیکن ان کو یہ جو ہے چیز ایک معمولی حصہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کھا ہی لیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ جو ہے ایک لحاظ سے نماز سے بھی اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو ہے صرف عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ زکوٰۃ عبادت بھی ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، دونوں کا حکم ہو رہا ہے، یہ دونوں عبادتیں ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ اور لیکن وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے، یہ حقوق العباد بھی ہے۔ تو گویا زکوٰۃ نہ دینے والا اللہ کی اس لحاظ سے بھی نافرمانی کر رہا ہے کہ عبادت نہیں کر رہا، اللہ کی اس لحاظ سے بھی نافرمانی کر رہا ہے کہ بندوں کا حق کھا رہا ہے۔ اور بندوں کا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندہ نہ معاف فرما دے۔ اب کس سے وہ معافی مانگے گا؟ اس لیے زکوٰۃ جو ہے حقوق العباد میں شامل ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس زکوٰۃ کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً حکم دیا، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ وصولو۔ خذ من اموالہم، پکڑو، لو ان سے، تطہرہم بہا تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کو پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو۔ 2 لفظ بولے ہیں، ایک پاک کرنا طہارت کا لفظ، ایک تزکیہ کا لفظ، یعنی ان کے مال بھی پاک کرو اور اس زکوٰۃ لینے کی وجہ سے ان کی دلوں کے اندر جو مال کی انتہائی زیادہ ہوس ہے، جو مال جمع کرنے کا ہر وقت یہ خیال، وہ بھی ذرا جو ہے نکالو، یہ تزکیہ ہے۔
وصلی علیہم، اور پھر ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے درود پڑھو۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہوگا۔ اب یہ وہ لفظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آئے مومنو تم بھی درود بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں مومنوں کو حکم دیا گیا ہے، صلو علیہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہی لفظ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وصلی علیہم، ان زکوٰۃ دینے والوں پر آپ درود پڑھو۔ درود کیا ہے؟ رحمت کی دعا ہے، یعنی جو آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر آئے آپ زکوٰۃ ان سے لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ آج بھی جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا مستحق بنتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کی وجہ سے جب بھی کوئی آتا آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یہ دعا کرتے اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کے آل اولاد پر جو ہے وہ رحمت نازل فرما، صرف اس کے لیے نہیں اہل و عیال کے لیے بھی رحمت نازل فرما۔ کہتے ہیں میرے باپ بھی گئے اور جا کر انہوں نے جب زکوٰۃ پیش کی، صدقہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مزید فرمایا علم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور صدقات وصول کرتا ہے۔ صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ عام طور پہ ہم صدقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے علاوہ نفل خرچ کیا جائے، اور زکوٰۃ کو ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ زکوٰۃ ہی بولا جاتا ہے۔ نہیں، قرآن مجید کے اندر صدقات کا لفظ جو ہے وہ زکوٰۃ پر بولا گیا ہے، جیسا کہ اسی صورت میں 8 مصارف جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں فرمایا انما الصدقات للفقراء، وہاں زکوٰۃ لفظ نہیں بولا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے بیان کیے کہ صدقات حق بنتا ہے فقیروں کا، یہ زکوٰۃ حق بنتا ہے مسکینوں کا، والعاملین علیہا، جو اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں، ان کو وصول کرنے والے، باقاعدہ وصولی کے لیے عامل مقرر ہوتے تھے، فرمایا ان کی جو ہے وہ تنخواہیں ان سے ادا کرو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ایسے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کی تالیف قلب کے لیے چاہے وہ امیر بھی ہوں ان کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرو۔ وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، آزاد کرنے میں۔ والغارمین، جو قرض دار ہوں جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہے ان کو بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں دو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں امیر ترین ہے لیکن سفر پہ محتاج ہو گیا، ضرورت پڑ گئی، اس کو زکوٰۃ میں سے دے سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 مصارف جو ہیں یہ بھی بیان فرما دیے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ زکوٰۃ ادا بھی کرنا ہے اور کن کو دینی ہے، کہ 8 جگہ پر جو ہے اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، بخیلی جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ بخیلی کیا آتی ہے؟ یہی کہ زکوٰۃ نہ ادا کرو۔ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، جس بندے نے بخیلی سے کام لیا اور پاکیزہ کلمہ، اچھا کلمہ اس کو جھٹلایا، پھر ہم ان کے لیے کیا ہے، مشکلات ہی مشکلات پیدا کر دیں گے۔ مال ہونے کے باوجود مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، کیوں؟ بخیلی سے کام لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ بخیلی سے کام لوگ تو پھریں۔ ایسے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وراثت تو صرف اللہ کی، آسمانوں کی اور زمین کی، تمہارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا، یہ تو عارضی ہے۔ فرمایا یوں ہرگز گمان نہ کرے جو بخیلی کرتے ہیں،
بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے۔ کوئی مت گمان کرے کہ میرا اپنا کمال ہے، اللہ کافر کو بھی دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اور ان کو جس میں وہ بخیلی کرتے ہیں اسی مال کو جو توق بنا دیا جائے گا۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت آتی کیسے توق بنا دیا جائے گا۔ فرمایا یہ مال جو ہے اس کو شجاعن، اقرا، گنجا سانپ بنا کر جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی گردن کو بھینچے گا، لپیٹا ہوا ہوگا اور اپنے منہ سے اس کے جبڑوں کو کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور ساتھ کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، اور حدیث میں وضاحت آ گئی وہ توق کیا ہوگا، وہ سانپ ہوگا۔ یہاں تو سانپ سے بڑا خوف کھاتے ہو، بڑا ڈرتے ہو، لیکن وہ سانپ، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، بخیلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ جو بندہ مال میں بخل سے کام لیتا ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندہ بخیلی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بندہ بخیلی سے بچ گیا وہ کامیاب اور کامران۔ اور یہ زکوٰۃ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ خوش دلی سے ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ یہاں دنیا کے اندر بھی کئی گنا اس کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقروض نہیں ہوتے۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا عطا کرے، فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دے دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ آپ سے قرض حسنا کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ تھوڑا دو گے زیادہ لو گے۔ ہمارے لیے دنیا میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کو 1000 روپیہ دیں اس کو کہ 1200 مجھے واپس دینا، یہ سود ہے۔ ہاں، ادائیگی کرنے والا اپنی آزاد مرضی سے خوش دلی سے کچھ رقم اضافی اس کو واپس دے دیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ قباحت نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ادائیگی کے وقت زیادہ دیا ہے، لیکن اس میں اپنا لالچ اس کا ہرگز نہ ہو، نہ اس نے کوئی بات ایسی کہی ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو قرضہ حسنا ہی دو گے، اگر ایک چیز دو گے اس کے بدلے کم از کم کیا ہے، وہ 10 گنا ہے، کم از کم۔ مجھے یاد آ گیا مدینے میں قحط پڑا ہوا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے کے آ گئے، 1000۔ تاجر بھاگ بھاگ کر گئے، کہنے لگے بھی 10 کے 12 لے لو اور ہمیں دے دو۔ نہیں بھئی اس سے زیادہ مجھے ملتا ہے۔ 10 کے 14 لے لو، نہیں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ تو کہنے لگے ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے، اور تو کوئی تاجر نہیں، تاجر تو یہاں آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نہیں، تم تو کہتے ہو نا 10 کے 2 اوپر لے لو، مجھے 1 کے ساتھ 10 ملتے ہیں، 1 درہم کے بدلے 10 ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے مدینے کے فقراء کے لیے، مہاجرین کے لیے یہ 1000 اونٹ جو ہے وہ قربان۔ یہ میرے محترم بھائیوں انداز تھا ان کا، یہ تھا خرچ کرنے کا انداز، اور یہ تھا یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کئی گنا جو ہے وہ ملتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ خود وعدہ دیتے ہیں کہ کئی گنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ اور یقین جانو جن کے پاس مال ہے وہ اس قدر بخل سے کام لیتے ہیں کہ شاید يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، یہ مال ہمیشہ ہمیشہ میں رکھے گا یا ہمیشہ ہمیشہ اس طرح رہے گا، بلکہ بسا اوقات اللہ کی پکڑ ایسے آتی ہے کہ یہاں دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال ضائع ان کے ہاتھوں سے ہی کروا دیتا ہے۔ بیماری پر لگ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جو اس کا حق بنتا ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض
ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذی الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ آئے ایمان والو، خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ مال جو تم نے کمایا ہے، جو تم نے کمایا ہے۔ تیرے پاس کچھ نہیں تھا اور تو نے کاروبار کیا، اور کاروبار میں سے تجھے اللہ نے نفع دیا، اور جو تم نے کمایا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے ہم تمہارے لیے نکال رہے ہیں، فصلیں، کھیتی باڑیاں، ثمار، پھل، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، لیکن گھٹیا مال بھی نہیں دینا، اللہ کے راستے میں اچھا مال دینا اور بہتر مال دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں باللیل والنہار فرمایا، ایک تو یہ نا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال بعد، پیسے روپے پر، یہ میں نہیں بتا سکا، پیسے روپے پر زکوٰۃ جو ہے سونا چاندی پر سال بعد فرض ہوتی ہے، اور فصلوں کی زکوٰۃ جو ہے جب فصل تیار ہو جائے گی اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو دن رات خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سود والا معاملہ جو ہے بالآخر مٹا دیتا ہے، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، فیکٹریوں کے مالک تھے جو کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے، کس وجہ سے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کا معاملہ اللہ بڑھاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معنی ایک پاک کرنا، دوسرا معنی بڑھانا بھی ہے۔ جو بندہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، فاولئک هم المضعفون، یہ زکوٰۃ دینے والے ہی اپنے مال بڑھانے والے حقیقی طور پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ زکوٰۃ والا معاملہ جو ہے اس میں ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔